جواد جی جواد صاحب، پہلے میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا لوگوں کو یہ بھی پتا چلے کہ آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ، آپ کے والدین جو میرا نالج ہے اس کے مطابق شاید پروفیسرز ہیں، ٹیچرز ہیں، استاد ہیں، پڑھاتے ہیں، آپ خود بھی پڑھے لکھے ہیں. تھوڑا سا پہلے تو اپنے متعلق بتائیے، پھر یہ آپ نے پارٹی کی بنیاد رکھی اور الیکشن میں آنے کا فیصلہ. ایک گلوکار جنید کی مثال ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے ہمارے سامنے، ان کے دوست ہیں سلمان کے، میں خود ان کا مداح بھی ہوں اور دوست بھی ہوں. وہ گانا گاتے گاتے ایک دم سے وہ دین کی تبلیغ میں آگئے اور پھر کبھی مڑ کے نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی اس کو بے پناہ کامیابی دی. عجیب و غریب شخص تھا وہ، اللہ پاک اس کے درجات بلند کرے. لیکن آپ گانا گاتے گاتے آپ سیاست میں آئے، پہلے فیملی کے متعلق اور اپنے متعلق، اور پھر یہ فیصلہ کیوں کیا؟ ملک صاحب السلام علیکم، اور سلمان آپ کو بھی بہت سلام، اور کوزا صاحب کو بھی. وعلیکم السلام. میری جو فیملی ہے نا جی، وہ پروفیسرز کی فیملی ہے. میرے والد صاحب، والدہ صاحبہ دونوں پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے لاہور کے بڑے کالجز میں. میرے والد صاحب گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھاتے تھے، اور میری والدہ لاہور کالج میں ویمن میں پڑھاتی تھی. اور مطلب بڑے زبردست پروفیسرز تھے. ان کا اپنا بھی مطالعہ بہت تھا، ان کا جو انٹریکشن تھا یوتھ کے ساتھ وہ بہت زیادہ تھا. تو ان کا پروگریسو سا ایک ہمارے گھر کا ایک انوائرمنٹ تھا. تو اس میں میں نے کتابیں ابو کی امی کی بہت زیادہ پڑھی. تو میں شروع سے ہی پڑھنا شروع ہو گیا تھا اس طرح کی چیزیں، جیسے میں نے لینن کو، ماؤ کو، پھر میں نے مارکس کو، پھر میں نے اس کے علاوہ بھی جو لبرل ڈیموکریٹک تھنکرز ہیں جیسے روسو ہیں، یا جیسے نیچے ہیں، کانٹ ہیں، ان سب کو بھی میں نے تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کر دیا. لیکن ہیگل کو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آخرکار جہاں پہ سمجھ آئی نا کہ یہ ہے کیا، دنیا میں ہو کیا رہا ہے اصل میں، تو مجھے وہ سمجھ آئی کہ دنیا میں اصل میں جد و جہد جو ہے وہ کوئی بھی انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ آخرکار اس کی جد و جہد جو ہے وہ اپنی کلاس کے لیے ہے، اپنے روٹی روزی کے لیے ہے، اپنے تعلیم صحت کے لیے ہے، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جگہ سے ایلیویٹ ہونا چاہتا ہے، کیونکہ کلاس بیس سسٹم ہے پوری دنیا میں. تو ہر انسان اس کی سٹرگل کر رہا ہوتا ہے. جب مجھے یہ سمجھ آیا تو پھر مجھے یہ بھی سمجھ آیا کہ باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ بعد میں آتی ہیں. پہلے بیسک نیسیسٹیز کی بات ہونی چاہیے. بیسک نیسیسٹیز لوگوں کو ملنی چاہیے، کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، کسی بھی شہر میں رہتے ہوں، دنیا میں کسی بھی کونے میں رہتے ہوں. یہ ان کا حق ہے. ان کی ریاست اگر ہے، موجود ہے، ریاست بنا دی گئی ہے، تو ریاست کا فرض ہے کہ وہ اس میں رہنے والے، اس میں پیدا ہونے والے تمام لوگوں کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھے. جب میں نے پاکستان میں پالیٹکس کو دیکھنا شروع کیا، میں انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں جب میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری کر رہا تھا، اس وقت مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ مجھے پالیٹکس جوائن کرنی ہے. اور میں نے، میرے گھر والوں کو پتا تھا، میرے رشتہ داروں کو پتا تھا، میرے دوستوں کو خاص اسپیشلی پتا تھا یونیورسٹی کے. پھر میرے جوپٹرز میں جو میرے ساتھ گاتے تھے یا میرے ساتھ جو میوزیشین تھے ان کو بھی پتا تھا. تو یہ سب کو، یہ اس کے گواہ ہیں کہ میں کہتا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اس کے لیے پھر مجھے موسیقی میں بہت زیادہ کام کرنا پڑا. میں نے بڑا اسٹرگل کیا. لیکن میرا پہلا گانا جو تھا، جو میں نے پہلا گانا گایا تھا، وہ اللہ میرے دل کے اندر تھا. اسے میں نے اپنا کریئر لانچ کیا تھا. اس میں نے ڈسپیرٹی دکھائی تھی، غریب اور امیر کا فرق دکھایا تھا، اور ایک مڈل کلاس کے آدمی کو دکھایا تھا کہ وہ کیسے ایک دم افیکٹ ہو کے، انسپائر ہو کے ارد گرد جو چیزیں وہ دیکھ رہا ہے تو وہ ریولوشنری ایک موڈ میں داخل ہوتا ہے، اس ڈومین میں داخل ہوتا ہے. یہ میرا وہ ویڈیو تھا. اور میرے پہلے البم کا نام تھا بول تجھے کیا چاہیے. مطلب اٹ واز ناٹ ویری رومانٹک نیم، یا وہ کہتے ہیں نا کہ آپ تھوڑا سا بیلڈ کوئی گا لیں یا کوئی بھنگڑا کر دیں. تو میرا اس گانے سے اور اس البم سے سٹارٹ ہوا تھا. ہوا پھر یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ بھنگڑے کا اور لو سانگ سے زیادہ ہوتا ہے چونکہ، اور اسپرچل سانگس کا وہ زیادہ لوگ ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہے. تو میں نے اس میں کافی زیادہ کام کیا کافی عرصہ، تاکہ لوگوں کے اندر ریکگنیشن بنے. اس کے بعد میں نے آپ کو اگر میں یہاں کہوں کہ مجھے تھوڑا سا یہ تو پہلے تھوڑا سا کہ وہ سنا دے کہ یہ نہ لگے اللہ میرے دل کے اندر، وہ تھوڑا سا سنا پائیں گے آپ؟ جواد اس وقت کیا اس پوزیشن میں ہوں گے؟ لیفٹ آف سینٹر کی پالیٹکس جو ہے وہ کرنا چاہتا تھا. جواد اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے وہ اللہ میرے دل کے اندر یہاں کچھ گنگنا کے سنا دیں تو آپ سنا پائیں گے؟ جی میں بالکل گا دوں گا. میں تو بڑا اس کو مطلب پسند کرتا ہوں. بسم اللہ. میں نے خود لکھے میں اپنے سارے گانے مجھے اچھے لگتے ہیں. میرا ہاتھ تو نہ چھوڑی،
مجھے اکیلا تو نہ چھوڑی، تو جو میرے ساتھ مولا پھر چاہے کچھ ہو مولا، تو جو میرے ساتھ مولا پھر چاہے کچھ ہو مولا، سچل سائیں میرا اللہ میرے دل کے اندر، میں مومن حق کلندر، اللہ میرے دل کے اندر میں مومن حق کلندر۔ ماشاء کیا اللہ بات ہے یار، بہت ہی خوبصورت ماشاء الفاظ اللہ ہیں یہ۔